بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب پنجم باب پنجم در بیان تیمم در بیان تیمم پانچواں باب پانچواں باب تیمم کے بیان میں۔ تیمم کے بیان میں۔ تیمم کا لفظی معنی تو ہوتا ہے ارادہ کرنا کسی کام کا، اور جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس میں اس کا معنی ہے پاک مٹی کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرنا، جو وضو اور غسل دونوں کا متبادل ہے، دونوں کا الٹرنیٹیو ہے شریعت میں۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم ارادہ کرو پاک مٹی کا، یعنی اس کو استعمال کرو طہارت کے لیے۔ انہوں نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا نا کہ وضو اور غسل اور تیمم، یہ تین جو نوعیں ہیں نا طہارت کے قسم جسم آمد، اس کی تین قسمیں بتایا تھا کہ ہیں تن با غسل و وضو چو پاک کنی، آب چو نیست قصد خاک کنی، اس میں، اور آگے وضو اپنا نماز اور روزہ، دو عبادتیں اور تین طہارتیں، ان کے مسائل انہوں نے بیان کرنے ہیں۔ تو وضو اور غسل کے یہاں تک مکمل کیے 4 بابوں میں، 5ویں باب میں اب تیمم کے مسائل ہیں، اور اس یہیں پر یعنی ان کی کتاب کا ہاف پورا ہو جائے گا، فرسٹ ہاف جو ہے، اور وضو اور غسل اور تیمم کے، اور آگے 6 باب سے پھر نماز اور روزہ۔ یوں کہہ لیں کہ یہ تو ہو گئے نا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یا عربی میں مقدمات، یعنی جو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے جو، اس کو انگریزی میں پری ریکوزٹس کہتے ہیں، کہ کسی بھی چیز کی جو شرائط ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک تو فقہ یعنی عبادات کا سمجھیں کہ مقدمہ آ گیا۔ مقدمہ وہ چیز جس کو کسی کام سے پہلے کیا جاتا ہے، بیسکس جو ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی۔ 4 چیز است در تیمم فرض، 4 چیز است در تیمم فرض، می دہم مر ترا بدانش عرض، می دہم مر ترا، می دہم مر ترا بدانش عرض، ترا بدانش عرض، بدانش عرض بدانش عرض۔ کی تھی آپ نے ریڈنگ آگے پڑھنے اس سے کوشش اس کی میں تھی؟ اور لکھا، کیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ وہ می دہم ملا کر لکھا ہوا ہے نا، اور تو کوئی نہیں۔ اسی طرح اس میں می الگ ہے، دہم الگ ہے، اس میں انہوں نے یا اور دال کو ملا دیا ہے۔ یعنی وہ پرانا ہے نا، اولڈ جو رائٹنگ تھی وہ اس طرح کی ہوتی تھی کہ الفاظ کو ملا کے لکھتے تھے۔ اب جو جدید آ رہی ہے اس میں الگ الگ کر کے لکھ دیتے ہیں۔ می دہم مر ترا بدانش عرض، می دہم مر ترا بدانش عرض۔ یہ جو می دہم ہے کون سا فعل ہے؟ فعل حال، فعل حال ہے، اور کس مصدر سے بنا ہے؟ دادن، دادن دینا۔ می دہم کا معنی میں دیتا ہوں، لیکن چونکہ آگے اس کا تعلق عرض کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جو کریں گے با محاورہ ترجمہ وہ ہوگا میں کرتا، میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا تعلق عرض کے ساتھ ہے۔ می دہم عرض، بدانش کا معنی عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ مر ترا، خاص تیرے لیے۔ تیمم میں 4 چیزیں فرض ہیں، تیمم میں 4 چیزیں فرض ہیں، میں خاص تیرے لیے میں خاص تیرے لیے دانائی کے ساتھ دانائی کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں۔ نیت و قصد خاک اے سرور، نیت و قصد خاک اے سرور، خاک از جائے پاک اے مہتر۔ خاک از جائے پاک اے مہتر۔ نیت اور قصد دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ نیت کا معنی بھی دلی ارادہ ہوتا ہے، قصد کا معنی بھی ارادہ ہی ہے۔ سرور سردار کو کہتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ مہتر کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ، اعلیٰ، اکمل۔ یہ بھی ہے، ہاں جی، مہتر و بہتر پیچھے آ چکا ہے۔ پاک مٹی کی نیت اور ارادہ پاک مٹی کی نیت اور ارادہ اے سردار، اے سردار، مٹی کا پاک جگہ سے ہونا مٹی کا پاک جگہ سے ہونا اے اعلیٰ انسان۔ اے اعلیٰ انسان، خاک از جائے پاک، یعنی مٹی کا پاک جگہ سے لیا جانا، جہاں سے آپ لے رہے ہیں تو وہ پاک جگہ ہو۔ نیتیں نست گر نمیدانی،
نیتی است اینست نیتی نست گر نمیدانی کہ نمازت مباح گردانی. کہ نمازت مباح گردانی. اب نیت کیا کرے گا؟ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں نا، انٹینشن کو کہتے ہیں. تو کیا دل میں رکھے گا؟ کوئی ارادہ تو رکھنا ہے نا. وہ بتا رہے ہیں کہ نیت یہ ہوگی اگر تو نہیں جانتا. گر نمیدانی، نمیدانی کون سا فعل ہے؟ نفی، نون نفی کے لیے ہے. میدان فعل حال مصدر دانستن، دانستن کا معنی جاننا. گر نمیدانی، اگر تو نہیں جانتا، یعنی اگر تو نہیں جانتا تو وہ کہتے ہیں کہ نیت میں بتا دیتا ہوں کہ نیت کیا ہے. نیت یہ ہے، یعنی دل میں بندہ اس وقت یہ ارادہ رکھے کہ میں تیمم اس لیے کر رہا ہوں کہ نماز میرے لیے جائز ہو جائے، نماز پڑھنا جائز ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں نا کہ جو وضو اور غسل کے بغیر نہیں ہوتی. اب وضو تو غسل تو وہ بندہ کر نہیں سکتا، تیمم کون کرے گا جو وضو غسل نہیں کر سکتا؟ پانی نہیں ہے اس کے پاس، یا پانی ہے لیکن وہ بیمار ہے. تو وہ یہ نیت دل میں رکھے گا کہ میں تیمم اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے لیے نماز جائز ہو جائے، نماز پڑھنا ٹھیک ہو جائے میرے لیے. مباح جائز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پرمیٹڈ جسے آپ کہتے ہیں، یعنی جس کام کی پرمیشن ہے شریعت میں وہ مباح ہے، اسے مباح کہتے ہیں. یہ آپ تعلیم الاسلام میں اصطلاحات شرعیہ پڑھ رہے ہیں نا، ان میں پڑھا ہے ہم نے. مباح اسے کہتے ہیں کہ جو جائز ہے، کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی اس میں نہیں ہے، نہ اس کا کرنا ضروری ہے نہ اسے چھوڑنا ضروری ہے، بالکل وہ درمیان میں ہے، یعنی آپ کی مرضی پر ہے، کریں نہ کریں جائز ہے. نمازت کہ تو اپنی نماز کو مباح گردانی جائز بنا لے. گردانی جو ہے نا یہ بھی گردیدن جو مصدر ہے، گردیدن اس کا معنی گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی ہوتا ہے. یہ پیچھے بھی آیا ہے، بتایا ہے. مباح گردانی کہ تو اس کو مباح بنا لے، ٹھیک ہے نا. گردانیدن، گردیدن ہے ہونا، اور گردانیدن ہے کسی چیز کو کچھ بنا لینا، کچھ بنا لینا، ٹو میک سم تھنگ، ٹھیک ہے نا جی. تو اپنی نماز کو مباح بنا لے، جائز بنا لے، یہ نیت ہوگی. وضو میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ان انٹینشنلی بھی کوئی بندہ یہ چار کام کر لیتا ہے نا تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ بات اصل میں فوکس کرنے والی ہے، وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وضو بھی اور غسل بھی طہارت ہے نا. مثلا آپ پر یا کسی بندے پر غسل ضروری تھا، وہ باہر بارش میں گیا، تیز بارش لگی ہوئی تھی، اور وہ سارا اس کا جسم دھل گیا، اس نے کلی بھی بارش کے پانی سے کر لی، ناک میں بھی پانی ڈال لیا، اس کا کوئی ارادہ غسل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ پاک ہو جائے گا. اس میں انٹینشنلی وہ کام کرنا ضروری نہیں ہے. تیمم میں انٹینشنلی کرنا ضروری ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، باقاعدہ آپ اس کو نیت کے ساتھ کریں کہ میں اس لیے یہ تیمم کر رہا ہوں کہ نماز مباح ہو جائے. یہ پہلی چیز ہے. انہوں نے بتایا نا کہ چار چیزیں ضروری ہیں نا تیمم میں، فرض ہیں. تو پہلی چیز نیت ہے، دوسری چیز بتائی ہے کہ خاک از جائے پاک، مٹی کا پاک جگہ سے ہونا، یعنی پلید مٹی سے نہیں ہو سکتا تیمم. اگر تو نہیں جانتا، اگر تو نہیں جانتا تو نیت یہ ہے تو نیت یہ ہے کہ تو اپنی نماز کو کہ تو اپنی نماز کو مباح کر لے، مباح کر یعنی جائز کر لے، کیونکہ اس وقت بغیر تیمم کے نماز جائز نہیں ہوگی. چوں زدی ہر دو پنجہ را بر خاک، چوں زدی ہر دو پنجارہ بر خاک، چوں زدی ہر دو پنجہ را بر خاک، چوں زدی ہر دو پنجارہ بر خاک، پس بیمالش برو کے گردی پاک، پس بمالش بیمالش، پس بیمالش برو کے گردی پاک، پس بیمالش برو کے گردی پاک، چوں زدی ہر دو پنجہ را بر خاک، چوں زدی ہر دو پنجارہ بر خاک، پس بیمالش برو کے گردی پاک. پس بیمالش برو کے گردی پاک. زدی کون سا فعل ہے؟ سیگا کون سا ہے؟ واحد واحد حاضر ہے. واحد اور حاضر. مصدر
زدن فعل کون سا ہے؟ مضارع ماضی مطلق، زد ہے نا، زد، زدند، زدی۔ جب تو نے مارا، ہر دو پنجہ را، دونوں پنجوں کو، پنجہ اسے کہتے ہیں، 5 ہوتی ہیں نا اس میں انگلیاں، اس لیے اس پورے کو پنجہ کہتے ہیں۔ جب تو نے اپنے پنجے کو مارا، برخاک مٹی پر، مٹی پر، پس بیمالش، پس کا معنی ہے پھر، جو بیمالش ہے نا یہ 3 ورڈز ہیں، با الگ ہے، مال مصدر ہے، کس سے؟ اے اپنا امر ہے، کس سے؟ مالیدن سے، مالیدن کا معنی ملنا، بیمال، تو مل، شین آگے ضمیر ہے الگ جس کا معنی انہیں، اسے یا انہیں، یعنی ان ہاتھوں کو، مل کس پر؟ برو، چہرے کے اوپر، با الگ ہے، رو الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ برو کا معنی چہرے پر۔ اب دیکھو نا یہ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی زبان میں کہ جن پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، بر او اگر ہوتا تو وہ بھی اسی طرح لکھا جانا تھا، اس پر، بر او، اور یہ برو ہے، برو، ٹھیک ہے؟ برو کا معنی چہرے پر، کہ کا معنی کریں گے تاکہ گردی پاک تو پاک ہو جائے، یہ ہے وہ گردیدن، یہ گشتن سے جو ہے، وہ گردانیدن سے تھا اور یہ گردیدن سے ہے۔ گردیدن کا معنی ہونا، گردی کا معنی تو ہو جائے، گردی پاک تو پاک ہو جائے، اور گردانیدن کا معنی ہے کسی چیز کو کچھ بنانا یا گھمانا، 2 معنی ہوتے ہیں اس کے، اس کے بھی 2 معنی ہیں، اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ گردیدن کا ایک معنی، گردیدن یا گشتن دونوں کا ایک معنی ہے گھومنا، چرخ گردندہ آپ نے پڑھا ہے، گھومنے والا آسمان، اور ایک ان کا معنی ہے ہو جانا، ٹو بی، اور وہ جو ہے گردانیدن اس کا معنی ہے یا تو گھمانا یا کسی چیز کو کچھ بنا دینا، ٹھیک ہے؟ گردی پاک کہ تو پاک ہو جائے، جب تو نے دونوں ہاتھ مٹی پر مار لیے، جب تو نے دونوں ہاتھ مٹی پر مار لیے، پھر انہیں چہرے پر مل، پھر انہیں چہرے پر مل، تاکہ تو پاک ہو جائے۔ تاکہ تو پاک ہو جائے۔ یہ تیسرا فرض انہوں نے بتایا ہے، کل 4 باتیں فرض تھی نا، پہلی نیت، دوسرا مٹی کا پاک ہونا، اور تیسرا دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کے چہرے پر مارنا۔ پس دیگر بار پنجہ زن برحال، پس دیگر بار پنجہ زن برحال، ہر 2 ساعد، ہر 2 ساعد، بمرفقین بمال، بمرفقین بمال، 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 پس کا معنی پھر، دیگر بار دوسری مرتبہ یا ایک اور مرتبہ، ٹھیک ہے؟ دیگر کا معنی ہوتا ہے دوسرا، دیگر بار دوسری بار، دوسری مرتبہ، پنجہ زن، زن کون سا فعل ہے؟ امر، کس سے؟ زدن، زدن سے، پنجہ زن کا معنی ہاتھ مار، ہتھیلی مار، برحال فوراً، اسی وقت، یعنی دیر نہ کر اس میں، ٹھیک ہے؟ جی، ہر 2 ساعد، یہ آپ نے ساعد کا پڑھا ہوا ہے طریقہ جدیدہ میں، کلائی کو کہتے ہیں اس چیز کو ساعد، اور مرفق کونی کو کہتے ہیں، دونوں کلائیوں پر کوہنیوں سمیت، مرفقین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، دونوں کونیوں سمیت، بیمال مل، یہ بھی وہی ہے بیمال جو پہلے آ چکا ہے۔ پھر دوسری بار، پھر دوسری بار، فوراً ہتھیلیاں مار، فوراً ہتھیلیاں مار، یا ہاتھ مار مٹی پر، دونوں کلائیوں کو، دونوں کلائیوں کو، دونوں کونیوں سمیت، دونوں کونیوں سمیت، مل، یہ چوتھا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک دفعہ دونوں ہاتھ مار کے چہرے پر ملنا، دوسری دفعہ دونوں ہاتھ مٹی پہ لگا کے دونوں بازوؤں پر ملنا۔ در تیمم فریضہ این چارست، در تیمم فریضہ این چارست، کہ ترا زیں چہار ناچارست، کہ ترا زین چہار نچارست، ناچارست۔ ناچارست، تیمم میں تیمم میں یہ 4 چیزیں فرض ہیں، یہ 4 چیزیں فرض ہیں، کیونکہ پیچھے 4 آیا ہوا ہے تو است کا ترجمہ اب یہاں ہے نہیں کریں گے، ہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ ترا کا معنی تیرے لیے، یہ ترا ہے نا، یہ الف وہ غلطی سے آگے یوں پتہ چلتا ہے کہ شاید ازیں لکھا ہوا ہے، ترا ہے، ترا الف کا تعلق پچھلے حرف کے ساتھ ہے، پچھلے ورڈ کے ساتھ، ترا تیرے لیے، زیں چہار، ان 4 سے ناچارست گزارا نہیں، تیرے لیے، تیرے لیے تیرے لیے ان 4 سے ان 4 سے چھٹکارا نہیں، چھٹکارا یا ان 4 کے بغیر گزارا نہیں، یعنی یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جو تو نے کرنے ہی کرنے ہیں، پھر تیرا تیمم ہوگا، ورنہ تیمم مکمل
نزد ما شرط نیست استیعاب، 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 در تیمم تو نکتہ را دریاب، در تیمم تو نکتہ را درباب، دریاب، دریاب غلط لکھا ہوا ہے نا بھائی، بتا رہا ہوں میں، درباب نہیں ہے، دریاب، دریاب، در تیمم تو نکتہ را دریاب، در تیمم تو نکتہ را دریاب، نزد کا معنی ہوتا ہے نزدیک، نیئر، نزد ما ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے خیال میں، یعنی مراد ہم سے کون ہے یہاں؟ حنفی، کیونکہ یہ حنفیوں کی کتاب ہے، حنفی فقہ کی کتاب ہے، اس لیے نزد ما کا مطلب ہے ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک، حنفی فقہ کو جو فالو کرنے والے ہیں ان کے نزدیک۔ استیعاب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پوری طرح سرکل کر لینا، گھیر لینا، یعنی یہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح وضو میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے ان میں پورے اس سرکل کے اندر ہر جگہ پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے، اگر ایک دو بال بھی خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیمم میں ایسا نہیں ہے، تیمم میں استیعاب کرنا یعنی پورے وہ چہرے پر یا پورے بازوؤں پر ہر جگہ پر اس کا پہنچ جانا ہاتھوں کا یہ ضروری نہیں ہے۔ در تیمم، تیمم میں، نکتہ کہتے ہیں کسی باریک بات، امپورٹنٹ بات کو، اہم بات کو، ٹھیک ہے۔ دریاب، دریافتن مصدر سے یہ امر کا صیغہ ہے، دریافتن کا معنی پا لینا، حاصل کر لینا، دریابد مضارع، دریاب امر ہے تو حاصل کر لے۔ ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک تیمم میں تیمم میں احاطہ کرنا شرط نہیں، احاطہ کرنا شرط نہیں، تو اس نقطے کو تو اس نقطے کو حاصل کر حاصل یا معلوم کریں، یہ خاص پوائنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد رکھ لو کہ تیمم میں استیعاب شرط نہیں ہے، وضو اور غسل میں استیعاب شرط ہے، ضروری ہے۔ اب یہاں تک تو انہوں نے بتا دیا تیمم کے 4 فرض، لیکن جس طرح پیچھے انہوں نے وضو اور غسل کے متعلق یہ بھی بتایا کہ کن کن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے یا ضروری ہو جاتا ہے کرنا، دوبارہ فرض کرتی ہیں جو وضو کو اور غسل کو، تو اسی طرح تیمم کے متعلق بھی بتانا چاہیے کہ تیمم کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ناقض یا نواقض تیمم کون سے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں۔ ہر چیان ناقض وضو باشد، ہر چیان ناقض وضو باشد، ناقض اندر تیممو باشد، ناقض اندر تیمم باشد، ناقض کی جو ضاد ہے اس کو نون سے ملائیں گے، ناقض اندر پڑھیں گے، اور تیمم کی جو میم ہے اس کو آگے او کی واو کے ساتھ ملائیں گے، او کا حمزہ کوئی نہیں پڑھا جائے گا، ناقض اندر تیممو باشد، ناقض اندر تیمم باشد، ہر جو چیز، کا معنی وہ، ناقض وضو، وضو کو توڑنے والی ہے، یعنی یہاں پہ انہوں نے بجائے چیزوں کے نام لینے کے رول بتا دیے، پرنسپل بتا دیا کہ جو چیز وضو کو توڑتی ہے نا وہ تیمم کو بھی توڑ دے گی۔ جو ڈیٹیل آپ پیچھے وضو میں پڑھ چکے ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی کام ہوگا تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ جو چیز بھی وضو کو توڑنے والی ہے وضو کو توڑنے والی ہے، تیمم میں بھی تیمم میں بھی وہ توڑنے والی ہوگی۔ وہ توڑنے والی ہو، ناقد کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا، نواقد اس کی جمع ہے، توڑنے والی چیزیں، ٹھیک ہے۔ وہاں کے قادر شود براب طہور، وہاں پہ قادر شود براب طہور، زو شود زو شود در زماں تیمم دور۔ در زماں تیمم دور، ایک البتہ بات اور ہے جو ان وضو والی چیزوں سے ہٹ کے ہے، وہ یہ الگ بتا رہے ہیں، جس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن تیمم اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کیا کہ ایک بندے نے تیمم اس لیے کیا ہوا تھا کہ پانی مل نہیں رہا تھا، شارٹیج تھی پانی کی، بیمار نہیں وہ بندہ، تیمم کے میں نے بتایا نا پہلے کہ 2 ریزن ہو سکتے ہیں، یا تو پانی نہیں یا وہ بندہ بیمار ہے۔ تو وضو کسی نے تیمم اس لیے کر رکھا تھا کہ پانی اویلیبل نہیں تھا، اب وہ بندہ جوں ہی پانی پر قادر ہو جائے گا، یعنی پانی اس کی ایکسیس میں آ جائے گا، تیمم ختم ہو جائے گا فوراً۔ یہاں تک کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر مثلا اسے پتہ چل گیا کہ پانی مل گیا ہے، تو وہیں پہ تیمم بھی ختم ہو جائے گا، نماز بھی ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، فوراً اس کو وضو یا غسل
جس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ اس نے تیمم کر رکھا تھا. تیمم میں بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ آپ نے وضو کی جگہ پہ کر رکھا ہے یا غسل کی جگہ پہ. تو جو ہی پانی پر قادر ہوگا، یعنی پانی اس کی ایکسیس میں آئے گا، تو تیمم ختم ہو جائے گا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو وضو کو تو نہیں توڑتی، لیکن غسل تیمم کو یہ توڑ دیتی. یہ ایکسیپشن ہے ایک. باقی ساری چیزیں وہی ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں، وہی تیمم کو بھی توڑ دیتی. اب اس کو حل کرو، اس شعر کو دیکھو، اس کے ورڈز. واں اصل میں ہے آں کہ، اور وہ جو، یعنی وہ آدمی جو قادر شود، قدرت رکھنے والا ہو. قدرت سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی پاور، جس کو طاقت ہو، جس کو یعنی جس کو وہ چیز مل جائے. بر آب طہور، پاک کرنے والے. پاک نہیں، پاک کرنے والا. ایک ہوتا ہے پاک، اس کو عربی میں طاہر کہتے ہیں. یہ فرق اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. طہور پاک کو نہیں کہتے، طہور اسے کہتے ہیں جو پاک کر بھی سکے. کیونکہ بعض پانی ایسے ہیں، کچھ کائنڈز ایسی ہیں کہ جو خود تو پاک ہیں، وہ پاک کر نہیں سکتی. مثلا جس پانی سے آپ نے یا میں نے وضو کر لیا ہے ایک مرتبہ، تو وہ وضو کرنے کے بعد وہ پلید تو کو نہیں ہو گیا، وہ پانی پاک ہے خود، لیکن اس سے دوبارہ وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو وہ طاہر ہے لیکن طہور نہیں ہے. انہوں نے یہاں طاہر نہیں کہا، طہور کہا ہے، کہ پاک کرنے والا پانی ملے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے تھے تیمم کر کے، اس لیے کہ پانی نہیں تھا، تو آپ کو نماز کے دوران یہ پتہ چل گیا کہ پانی آ گیا ہے، لیکن وہ پانی مستعمل ہے، یوزڈ ہے، پہلے کسی نے اس سے وضو کیا ہوا ہے، تو آپ کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ پانی پر تو قادر ہوئے ہیں لیکن پاک کرنے والے پانی پر قادر نہیں ہوئے. زو اصل میں از او ہے، اس سے، یعنی اس بندے سے. شود دور، یہ دور کا تعلق شود کے ساتھ ہے. دور ہو جائے گا. کیا دور ہو جائے گا؟ تیمم. در زمان، اسی وقت، ان دا سیم ٹائم. شود دور، ہاں نہیں، شود در زمان. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آخر میں دور آیا ہوا ہے اس کا تعلق شود کے ساتھ ہے. شود دور ہو جائے گا. ترجمے میں آپ غور کریں نا، دور کا ترجمہ ہم شود کے ساتھ کر رہے ہیں نا. جس طرح آپ کی وہ فریزز ہوتی ہیں نا، تو اس میں ایک لفظ کہیں ہوتا ہے، دوسرا آگے کہیں چلا جاتا ہے. اسی طرح یہاں بھی انہوں نے کیا ہے. وہ آدمی جو پاک کرنے والے پانی پر قادر ہو جائے، جو پاک کرنے والے پانی پر قادر ہو جائے، اس سے اسی وقت تیمم دور ہو جائے گا. اسی وقت تیمم دور ہو. در زماں کا مطلب کیا ہے؟ اسی وقت، فوراً، یعنی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اس کا تیمم ختم، جو ہی اس کو پتہ چل گیا کہ پانی مل گیا ہے. زمان عربی کا لفظ ہے نا. ظرف زمان، ظرف مکان، یہ وہ ہے نا. زمان زمانے کو کہتے ہیں. ہاں، اسی ٹائم میں، اسی وقت میں. ہر کے میلے ز آب دور بود، ہر کے میلے سے آب دور بود. این تیمم ورا طہور بود. طہور بود. اب یہ بتاتے ہیں کہ پانی کی ایکسیس کا کیا مطلب ہے. پانی پوری دنیا میں تو ختم نہیں ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ کسی گاؤں میں ختم ہوگا، کسی شہر میں شارٹیج ہو جائے گی. تو کب بندے کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس کو پانی پہ ایکسیس نہیں رہی؟ آخر اس کی بھی تو کوئی لمٹ ہونی چاہیے نا. یہ ہم فقہ جو ہے، اسلامک لا ہے نا، قانون پڑھ رہے ہیں، تو قانون میں تو ہر چیز جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ 1 میل جب آپ پانی سے دور ہوں، ہر وہ شخص جو میلے، 1 میل، یہ جو یا ہے نا، یا مجہول اسے کہتے ہیں، جسے اردو والے بڑی یا اور فارسی والے یا مجہول کہتے ہیں. میلے، اس کا کبھی معنی ہوتا ہے 1، وحدت کے لیے یہ آتی ہے، یا وحدت. میلے، 1 میل، ز آب، پانی سے، دور بود، دور ہو. این تیمم، یہ تیمم. ورا جو ہے یہ اصل میں اورا ہے، اورا، اس کے لیے. تو او کا جو حمزہ ہے نا، اس پر پیش تھی نا، وہ پیش جو ہے وہ ہم نے آگے واؤ کو دے دی، اور او کا الف حمزہ جو ہے وہ گرا دیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، تو ورا بن گیا. اس بندے کے لیے. طہور بود، پاک کرنے والا ہے. یعنی تیمم اس بندے کو پاکی دے گا، پاکیزگی دے گا، جس بندے کے چاروں طرف 1 میل تک پانی نہ ہو. یعنی 1 میل سے زیادہ جا کے اس کو سرچ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ 1 میل تک چاروں طرف یہ یقین کر لینا کہ پانی نہیں ہے، پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں.
جو شخص بھی جو شخص پانی سے پانی سے 1 میل دور ہو 1 میل دور ہو یہ تیمم یہ تیمم اسے پاک کرنے والا ہوگا اسے پاک کرنے والا ہوگا ور بود آب ور بود آب کم ترز میلے کم ترز میلے نیست در نیست در ناروایش 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 قیلے قیلے ور اصل میں کیا ہوتا ہے اور ار واؤ اور ار واؤ کا معنی اور ار کا معنی اگر ور اور اگر بود ہو آب پانی کم ترز میلے میل سے کم یعنی میل کے ڈسٹینس پہ نہیں ہے میل کے اندر اندر پانی موجود ہے ہاف میل پہ پانی موجود ہے مثلا نیست کا معنی نہیں ہے ناروائی آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے روا روا کا معنی ہوتا ہے جائز تو ناروا کا معنی ہوتا ہے ناجائز ناجائز اور ناروائی کا معنی ناجائز ہونا فارسی زبان میں جو یا ہے نا یہ مصدر کا معنی بھی دیتی ہے ناروائی کا معنی ناجائز ہونا اور شین کا معنی اس کی تو ناروائی کی جو یا تھی نا اس یا کو زبر دے کر آگے ملا دیا ناروائیش اس کے ناجائز ہونے میں قیل یہ پیچھے بھی آیا ہے قیل کا ویسے معنی ہوتا ہے بات لیکن یہاں مراد ہے ڈاؤٹ یا شک یا ڈیبیٹ یعنی اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ پھر تیمم ناجائز ہے تیمم کے ناجائز ہونے میں کوئی کلام کوئی بات اس وقت نہیں ہے اور اگر پانی میل سے کم دور ہو میل سے کم دور ہو تیمم کے ناجائز ہونے میں تیمم کے ناجائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف یعنی پھر سب کہیں گے سب حنفی یہی کہیں گے کہ تیمم ناجائز ہے میل در شرع میل در شرع ثلث فرسنگست ثلث فرسنگست گر ترا در ترا دانشستو دانشستو فرہنگست فرہنگست شرع کا معنی شریعت در شرع کا معنی ہوگا شریعت میں ثلث آپ پڑھ چکے ہیں ربو پڑھا ہے نا ربو کا معنی ہوتا ہے چوتھائی اور ثلث کا معنی تہائی 1/3 فرسنگ یہ ایک اس دور میں جیسے آج ہمارے ہاں آپ کو کلومیٹرز ملتے ہیں نا یا میل ملتے ہیں اسی طرح اس دور میں لوگوں نے جو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا نا فاصلوں کو لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا تو اس میں ایک فرسنگ تھا جس کو عربی میں فرسخ کہتے ہیں فرسخ کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی تو عربی والوں نے یہ لفظ فارسی والوں سے لیا یا فارسی والوں نے عربی والوں سے جو بھی ہوا بہرحال فرسخ عربی میں اور فرسنگ فارسی میں یہ ایک خاص ڈسٹینس کا نام ہے ٹھیک ہے وہ ڈسٹینس کتنا ہوتا ہے وہ ڈسٹینس ہوتا ہے 12,000 اونٹ کے قدم یعنی اونٹ جب سٹیپ لیتا ہے نا وہ لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو اونٹ کے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ تک جو تھا نا وہ انہوں نے اس کو ناپ لیا اس کی پیمائش کر لی تو 12,000 جب سٹیپ اونٹ لیتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے فرسنگ ٹھیک ہے اور فرسنگ کے اندر نہیں ہاں جی بالکل اور اس کا 1/3 کتنا ہو گیا 4,000 سٹیپ تو 4,000 سٹیپ اونٹ کے جو ہے نا یہ میل ہے ہاں جی ایک فرسنگ میں 3 میل ہوتے ہیں ثلث فرسنگ کا معنی فرسنگ کا تیسرا حصہ دانش کا معنی عقل سمجھ ہوتا ہے فرہنگ کا معنی بھی دانائی ہوتا ہے اسی لیے جو فارسی میں پرشین میں جو ڈکشنریز ہیں ان کا نام فرہنگ ہوتا ہے کیونکہ ان سے نالج ملتا ہے عقل ملتی ہے شریعت میں میل فرسنگ کا تیسرا حصہ ہے اگر تجھے علم اور عقل نصیب ہے یعنی اگر تجھے علم اور عقل حاصل ہے اور تو معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میل کیا ہے تو میل شریعت میں فرسنگ کا تیسرا حصہ ہے اب پھر مسئلہ بن گیا کہ فرسنگ کیا ہے تو وہ بھی بتا رہے ہیں ثلث فرسنگ ہست 4,000 از قدم ہائے اشترے رہوار ثلث فرسنگ یعنی میل وہ کتنا ہے 4,000 قدم ہیں کس کے اشترے رہوار کے رستے پر چلنے والے اونٹ کے
جو اونٹ چل رہا ہے نارمل اپنی، یعنی جس پہ ظاہر ہے اونٹ جب چلتا ہے تو اس کے اوپر وزن بھی ہوتا ہے، تو اونٹ جب ویسے چلتا ہے تو وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہے نا، جب وزن ہو تو پھر وہ نارمل ایوریج قدم اٹھائے گا، تو وزن کے ساتھ جو رستے پہ چلنے والا اونٹ ہے اس کے جو 4000 سٹیپس ہیں، 4000 قدم ہیں، وہ ہے ثلث فرسنگ، وہ 1 میل ہے۔ تو پھر فرسنگ کتنا ہو گیا؟ 12000 قدم یا 3000 میل۔ فرسنگ کا تیسرا حصہ فرسنگ کا تیسرا حصہ رستے پر چلنے والے اونٹ کے رستے پر چلنے والے اونٹ کے 4000 قدم ہیں۔ 4000 قدم ہے۔ تو انسان کا میرا خیال ہے شاید 2 سٹیپ بنے تو اونٹ کا 1 بنے گا، تو پھر انسان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ 8000 قدم ہوں تو 1 میل بنے گا، آلموسٹ۔ صحیح تو نہیں پتہ کتنے یارڈز وہ گنتے ہیں میل کے اندر، لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اونٹ کا جو ہے نا وہ انسان کے 2 قدموں کے برابر تو ضرور بھی ہوگا اس کا 1 جو سٹیپ ہے۔